اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی اور آج ہی اس کا چھٹا درس ہے۔ ہم نے ادب کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اسلامی معاشرے ہوں یا دیگر معاشرے ہوں، ان معاشروں میں ایک بیماری جو پائی جاتی ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کی پیش رفت اور اس کی ترقی کے معنی ہے، وہ اس ملت کا غیر مؤدب ہونا ہے۔ ادب کی رعایت نہیں کی جاتی رہبران کے سلسلے میں۔ اگر اس بیماری کا علاج کیا جائے اور اس کے لیے چارہ جوئی کی جائے تو پھر ہر معاشرہ جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ اب قرآن نے سورہ حجرات میں اسی بیماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ صاحبان ایمان اللہ اور رسول سے پیش قدمی نہ کیجیے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے قیامت تک۔ اگر کوئی چیز حرام قرار دے دی گئی ہے تو وہ حرام ہے قیامت تک۔ آپ اپنی اس میں رائے پیش نہ کیجیے۔ آپ کی رائے یہ بے ادبی ہے، ان کی رائے پر رائے دینا۔ اگر رسول سے، رسول کے جانشین سے، اگر ان کے جانشینوں سے، رہبران الہی سے، فقہا سے، علماء سے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ جواب نہ دیں، اجازت دیں کہ وہ اس کا جواب دیں، ورنہ یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح سے انہیں اور ان پر کسی رائے کو اپنی مسلط کرنا یہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کا نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ ان کی بزم میں جائیں تو ان کی بزم میں جانے کا ادب یہ ہے کہ ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں، دھیمی آواز سے بات کریں۔ اور اگر یہ کام آپ نے کیا کہ آپ کی آواز ان کی آواز پہ اونچی ہو گئی، آپ نے ان کی رائے پہ اپنی رائے کو مقدم کیا، آپ نے ان پہ پیش قدمی کی، تو جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تم نے جو بھی عمل انجام دیے ہیں وہ سب کے سب حبط ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کہ جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے کتنی زحمتیں اٹھاتا ہے، اور پھر یہ کہا کہ وہ آپ کو شعور تک نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو حبط اعمال ہے یہ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ آپ غافل ہوں گے،
کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر انسان کسی چیز کی طرف متوجہ ہو تو پھر اس کا حل ڈھونڈتا ہے، پھر چارہ جوئی کرتا ہے. لیکن اگر انسان غفلت کا شکار ہو، بالکل اسی طرح سے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، جو آدمی سویا ہوا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آدھا مردہ ہے. گھر کی صفائی ہو جاتی ہے اور وہ بے خبر ہے، وہ کوئی چارہ جوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ غافل ہے. چارہ جوئی وہ کرتا ہے، چور سب کچھ لے جاتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے. بیماریاں ختم کر دیتی ہیں انسان کو، اور بیماریاں انسان کی تو متوجہ نہ ہو کہ اس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو یہ بیماری انسان کو ختم کر دیتی ہے. وہ چور انسان کے گھر کا صفایا کر دیتا ہے اور یہ غافل ہوتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو اب ہاتھ خالی ہوتے ہیں. یہ بے ادبی کی بیماری بھی وہ چور ہے، وہ بیماری ہے، وہ مرض ہے جو انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، نیک اعمال کو، اور انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا. اور جب روز قیامت وہاں اٹھے گا تو پھر نہ اس کی کوئی نماز ہوگی، نہ اس کا کوئی روزہ ہوگا، نہ اس کا کوئی حج ہوگا، نہ اس کے نیک اعمال ہوں گے کہ جن کے لیے وہ چارہ جوئی کرتا. لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد جس آیت کی تلاوت ہم نے آج کی، اس میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس ادب کی رعایت کرتے ہیں، الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اور پھر ایسے نہیں جیسے بے ادب لوگوں کو سزا ملے گی، اسی طرح سے جو مؤدب لوگ ہوں گے ان کو جزا بھی دی جائے گی. اور ان کی جزا کیا ہوگی؟ لہم مغفرۃ، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، اور پھر انہیں اجر عظیم عطا کیا جائے گا. اس آیت میں جو ایک باریکی ہے، توجہ کریں. ہم اپنی زندگی میں ساری زندگی نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں. کبھی ہم کوئی سی دعا پڑھتے ہیں، کبھی ہم کوئی سی دعا پڑھتے ہیں، کبھی ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی کوئی ہم نماز پڑھتے ہیں. نیک کام بھی بہت سارے کرتے ہیں، کبھی صدقہ دیتے ہیں، کبھی کوئی دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں استمرار نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ایک باریک نقطہ تھا آیت نے جہاں سے گفتگو شروع کی، الذین یغضون اصواتهم. یہ جو ادب کی رعایت کرتے ہیں پیغمبر کے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ پیار سے بات کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، اور دوسری دفعہ غیر مؤدب ہوتے ہیں. یہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ الذین یغضون، جب بھی پیغمبر کی بزم میں آتے ہیں، جب بھی یہ کام کرتے ہیں، توجہ کریں، جب بھی پیغمبر کی بزم میں آتے ہیں تو ادب کا خیال رکھتے ہیں. یہ جب بھی پیغمبر کی بزم میں آنا اور ادب کا خیال رکھنا، اس چیز نے انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اللہ نے ان کے قلب کا انتخاب کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آئے اور ادب کی رعایت کی تو مسئلہ حل ہو گیا، یوں نہیں ہے. ایک دفعہ صدقہ دینے سے مومن نہیں بنتا، ایک دفعہ صدقہ دینے سے صاحب ایمان میں تبدیل نہیں ہو جاتا انسان. اور یہ کہیں کہ یہ متقی ہے، بدکار بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر کوئی چوری کرے، توجہ کرے، تو اسے بدکار نہیں کہتے. اگر ایک دفعہ ایسا ہو جائے، اخلاقی صفات میں کسی عمل کے استمرار ہونا بہت ضروری ہے، اس میں دوام کا ہونا بہت ضروری ہے. اثر انداز جبھی ہے، توجہ کریں، ہر جو بیماری ہے
جو بیکٹیریاز ہیں، جو وائرس ہیں، ان کی ایک قوت ہے، ان کی ایک طاقت ہوتی ہے، آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں، وہ آپ کی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ بھی ملاحظہ کریں گے کہ کسی کو 10 گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک ماری بس کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اسے زیادہ گولی مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چھوٹے سے پرندے کو اگر دبوچ بھی لے زیادہ تو مر جاتا ہے، زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لیکن باز ایسے نہیں ہیں، باز کی طاقت، پاور زیادہ ہوتا ہے، آپ کو ان کو مسلسل دبوچے رکھنا ہے، آپ کو مسلسل۔ یہ بہت گہری بات ہے جس کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو مار چکے ہیں، حالانکہ آپ نے بیماریوں کی صحیح تشخیص نہیں دی۔ دشمن کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ہم اپنے تئیں یہی سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر جو آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دوا اتنے ٹائم پہ لینی ہے اور اتنے دن لینی ہے، یہ کیوں بتاتا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکٹیریاز یا وائرس جو آپ کے اندر ہے اس کی تشخیص دیتا ہے وہ، کہ وہ جو دشمن ہے اس میں کتنی طاقت ہے، اور جو آپ نے ابھی دوا لی ہے یہ دوا کتنی دیر تک اس پہ رہے گی، باقی کتنی دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ دوبارہ بھی بیدار ہوگا، یہ پھر دوبارہ اٹھے گا، تو پھر اسے دوبارہ دبوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اتنی دفعہ اسے دبوچ لیا جائے، اگر اتنی دفعہ اس پہ وار کیا جائے اور اتنی دیر کے بعد کیا جائے تو پھر یہ 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، 5 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں آپ بالفرض دوائی نہ بھی لیں، وقت کے گزرنے سے مر جاتے ہیں، خود بخود ہی مر جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ دوائی آپ کھائیں تاکہ یہ قوی نہ ہونے پائے، ورنہ 1 ہفتے کے بعد یہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوائی دینے کا مقصد ہی یہی ہے، 3 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی، 7 دن کی، یہ دوائی دی جاتی ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو وائرس آپ کے اندر ہے اس کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض علاج 1 مہینے کے ہیں، بعض علاج 2 مہینے کے ہیں، بعض علاج 3 مہینے کے ہیں، بعض کم از کم 6 مہینے کے ہیں، اور بعض ساری زندگی آپ دیکھتے وہ مرض نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وائرس ہے آپ کے اندر وہ اتنا قوی ہے، بس یہ ہے کہ آپ اس کو اعتدال میں رکھ سکتے ہیں، اسے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، یعنی جسمانی بیماری نے ہمیں روحانی بیماریوں کو سمجھا دیا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہی بتا رہے ہیں کہ ورنہ یہ دوبارہ بیماری جو ہیں دوبارہ جنم لیتی ہیں، لہٰذا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ تاکہ آپ بیمار نہ ہو، حرکت ویسی ہونی چاہیے۔ معصوم بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ ائمہ کی روایتوں کا مطالعہ کیجئے، اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کا مطالعہ کیجئے۔ مولا کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، امام محمد باقر سے بھی نقل ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس میں دوام پایا جائے۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے عمل سے کہ جس میں دوام موجود ہو، جس میں استمرار موجود ہو، جس میں تسلسل موجود ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی شخصیت کو بنا دیتا ہے، یعنی اس تسلسل کے فائدے ہیں ہماری زندگی میں۔ آپ کوئی سورہ آپ نے شروع کی تو اس سورہ کو پڑھیں، مسلسل پڑھیں۔ ایک چھوٹا سا سورہ لے لیں، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، توجہ کریں، وہ آپ کی کمیت پہ نہیں جاتا، وہ آپ کی کیفیت پہ جاتا ہے۔ یعنی سورہ کوثر پڑھنا حشاش بشاش حالت میں بہتر ہے اس سورہ بقرہ پڑھنے سے جو خستگی میں پڑھا جائے، جو ملال کے عالم میں پڑھا جائے۔ آپ خستہ ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، پڑھا جا رہا آپ سے، آپ کی توجہ ختم ہو گئی ہے، اور اب آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد یہ سورہ کبھی نہ پڑھوں گا،
کیونکہ خستہ ہو گئے، ٹائم بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس وقت بھی نہیں تھا. تو اس طویل تسلسل نے، توجہ کریں، اس طویل سورہ نے آپ کو تھکا دیا، کیونکہ آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں اتنی طاقت نہیں تھی. تو لہٰذا اللہ نے منع کیا ہے، معصومین نے منع کیا ہے کہ اس قسم کا کام انجام نہ دیں. آپ اپنی طاقت کا ملاحظہ کریں، آپ اپنی استعداد کو بہتر جانتے ہیں. الانسان بصیر علی نفسہ، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. ہم اگر کسی عمل کو مسلسل جاری نہیں رکھ پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں بہت ساری چیزوں کو نہیں پہچانتے وہاں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. آپ نے اتنا بڑا نوالا لے کیوں لیا ہے جسے آپ نگل نہیں پا رہے؟ آپ نے ایسی چیز منہ میں کیوں رکھ لی ہے جسے آپ چبا نہیں پا رہے؟ آپ نے توجہ کی؟ خود آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کبھی؟ اگر نوالا بڑا رکھ لے تو نہ اندر جاتا ہے نہ باہر جاتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آپ یہ والے کام نہ کریں. یہ آیتیں ہمیں یہی سمجھاتی ہیں، یہ معاشروں کی برائیاں ہیں، یہ ملتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ اس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہمیں کہ یہ کام نہ کریں. اس لیے خستگی آور ہیں یہ چیزیں، انسان تھک جاتا ہے اور پھر اس کام کو مسلسل جاری نہیں رکھ پاتا. آپ نے جو ہے وہ 2-3 قرآن کے سپارے پڑھنا شروع کیوں کر دیے جس میں تسلسل پیدا نہیں کر سکتے آپ ایک چھوٹا سا سورہ لیں اور ارادہ مصمم کریں. دیکھیں خدا کے پاس ایسے نسخے ہیں اس کے پاس کہ اگر آپ وہ سورہ توحید پہ، چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ توحید بھی 1/7 قرآن ہے، یعنی 3 دفعہ آپ اس کی تلاوت کر دیں اگر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پورا قرآن گویا تلاوت کر لیا ہے. آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسے تسلسل رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ نے پورا قرآن جو ہے وہ، آپ دیکھیں پیغمبر نے یہ کہا کہ تم میں کوئی ہے کہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ایک قرآن پورا ختم کرتا ہو؟ سب خاموش ہیں. حالانکہ یہ کام سب نہیں کر سکتے تھے، سب کر سکتے تھے. وہ کون سا آدمی ہے آپ سب میں کہ جو پورا ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہو اور ساری رات عبادت میں رہتا ہو؟ وہ آدمی بتائیں وہ کون سا ہے؟ اب سب خاموش ہیں کہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہو. سلمان فارسی جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں. سارے پریشان ہیں لوگ. اگر دین کو صحیح سمجھ لیا جائے تو ہمیں بہت آسانی ہے. دین ہمارے لیے سہولتیں لے کے آیا ہے، تسلسل ہے. سارے یعنی پوری زندگی اس نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی ہے، ساری رات عبادتیں کی ہیں. جی ہاں میں سلمان ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. بہت سارے صحابہ جو پریشان ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سلمان جو ہے سارا دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ یہ ساری رات، ہم نے انہیں سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. کہا تو اچھا اس کی تفسیر بھی سلمان ہی کریں تو بہتر ہے، سلمان ہی بتائیں گے. تو سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے، اور اگر کوئی رات کو وضو کر کے سو جائے تو اس نے گویا ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کی ہے. تو میں رات کو وضو کر کے سوتا ہوں اور ہر روز خود سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہوں. اچھا روزانہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب پڑھ بھی سکتا ہے آدمی. آپ اگر سونے بھی جا رہے ہوں، نیند بھی آ رہی ہو، تو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا، تھکاتا بھی نہیں ہے. اور آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. جی آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، لیکن تسلسل ہے. ہر روز آپ کی زندگی میں قرآن ہے، ہر روز آپ جو ہیں وہ عبادت میں مصروف ہیں. فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں ہر روز، کیونکہ آپ عبادت میں ہیں. ساری رات آپ نے عبادتیں کی ہیں.
آپ جو ہے ان چیزوں میں اور ہم ان چیزوں کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے اندر کہ جو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو دفعہ کے کام کرنے سے بیماری نہیں جاتی۔ اچھا، اب ہم نے جو ہے آپ کے سامنے دنیاوی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جو روحانی طور پہ ہمیں متقی ہونے نہیں دیتی، پرہیزگار ہونے نہیں دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتی، ہمیں انبیاء سے قریب ہونے نہیں دیتی، ہمیں اہل بیت سے قریب ہونے نہیں دیتی، یہ بیماریاں ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہیں؟ یہ یہی بیماری ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بیماری ہے تو آپ کے اندر ہے، آپ متقی نہیں ہو سکتے۔ دیکھا، مؤدب ہونا ہی انسان کو صاحب تقوی بناتا ہے، یعنی قریب کرتا ہے۔ اس کو کتنا انجام دیں ان چیزوں کو تاکہ ہم قریب ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ بیماری ہے، ان کے وائرس کم مرتے ہیں۔ یہ جو روحانی بیماری ہیں، یہ وائرس کم مرتا ہے، یہ بیکٹیریاز کم مرتے ہیں۔ کہا یہ بیکٹیریاز ایک دو دن میں نہیں مرتے، اس لیے ان میں تسلسل ہے۔ جب تک آپ موجود ہیں، یوں نہیں ہے کہ آپ کے مرنے سے 5 دن پہلے شیطان آپ کو بھڑکانا چھوڑ دے گا کہ بھئی اب ان کا انتقال ہونے والا ہے، کم از کم 5 دن تو چھوڑ دیں۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بلکہ وہ سمجھے گا کہ اب تو یہ ضعیف ہے، اب تو یہ کمزور ہو گیا ہے، اب بہت اچھا موقع ہے، بلکہ مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اسلام نے دوائی دی ہے، وہ یہ نہیں کہا آپ سے کہ 2 دن کریں، 3 دن کریں، 4 دن کا، کہا من المہد الی اللحد۔ نہیں، شناخت اور علم کی تحصیل آپ کو مہد سے شروع کرنی ہے اور لحد تک جانا ہے، یعنی ماں کی آغوش سے لے کر ان کا علاج ابھی سے شروع کرو اور آخر تک اسے جاری رکھو، کیونکہ جب تک ہوگا، جب تک تم ہوگے، یہ بیماریاں تمہارے اوپر مسلسل حملہ آور ہوتی رہیں گی۔ اس لیے آپ سے کہا ہے کہ دعا کرو، روزانہ یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کیونکہ بیماری روزانہ ہے تو دوا بھی ایک لہجہ نہیں ہے، 5 وقت آپ کو آنا ہے، 5 وقت آپ کو دعا کرنی ہے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ ہماری مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ جو شب قدر ہیں، یہ جو اہم دن ہیں، یہ تو وہ دن ہے جس میں ڈاکٹر بیٹھا ہے، آپ کو دوا لے کے جانی ہے اور پھر مسلسل استعمال کرنی ہے۔ ہم صرف دوا بھی اسی دن کھاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی اسی دن دکھاتے ہیں، اس کے بعد دوا، پھر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں ان میں تسلسل رکھنے کی ضرورت ہے پورے سال تک۔ تو قرآن نے کہا کہ ان الذین یغضون، جو اس ادب کا خیال ہمیشہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے قلب کو منتخب کر لیتا ہے تقوی کے لیے۔ آپ ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کریں، ہلکا سا عمل، زیادہ نہیں ہے۔ حضرت زہرا کی تسبیح کا جو اثر ہے انسانی زندگی پہ بے نظیر ہے۔ روزانہ کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ روزانہ یہ طے کر لیں کہ مجھے 1 منٹ سجدے میں رہنا ہے، 1 منٹ، زیادہ نہیں، دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، اور اس کے بعد لیکن یہ تسلسل کے ساتھ ہو۔ تو پھر یہ جو تسلسل ہوتا ہے، ایک تو یہ آفتوں کو روکتا ہے، تسلسل روکتا ہے۔ توجہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ کیونکہ بیماریوں کا حملہ مسلسل ہے تو یہ دوام ہے جو ان کو روکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ حملہ آوروں کو روکتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ آپ کے لیے باب کو کھولتا ہے، نئے باب کو کھولتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ آپ کو تسلسل ایک ایسی وادی میں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر پھر شیطان کے حملے نہیں ہوتے، یعنی وادی اہل بیت میں لے جاتا ہے۔ اور جو وادی اہل بیت میں چلا جائے پھر وہاں پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں سب کو اغوا کروں گا، صرف تیرے صالحین بندوں کو اغوا، جو مخلص ہوں گے میں ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو مخلص کا بندے نہیں ہوتے، نہ کہ ہوتے بندے ہی ہیں،
تو کیا ان پہ شیطان حملہ آور نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تسلسل سے اپنے آپ کو ایسی وادی میں پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ شیطان کا داخلہ نہیں۔ آپ توجہ کریں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اہل بیت علیہ السلام کے لیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن نے ان نظریوں کو دفن کر دیا کہ جو یہ سمجھے کہ اہل بیت نے کھانا آج کھلایا تھا، آج نہیں کھلایا۔ قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلاتے رہتے ہیں، یعنی استمرار پایا جاتا ہے۔ جب استمرار پایا جاتا ہے آیتیں تب اترتی ہیں۔ آپ نے توجہ کی؟ یہ ان کے جو بھی عبادتیں ہیں اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاص سے اس وادی میں اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ جہاں پہ ان کا حتیٰ کہ جسم بھی اپنا جسم نہیں رہا، بلکہ ان کا ہاتھ ید اللہ ہو گیا، ان کی زبان لسان اللہ ہو گئی، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہو گیا، ان کا جنب اللہ ہو گیا، یہ خود نفس اللہ ہو گئے۔ یہ اللہ کی وادی میں پہنچ گئے، یہ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ وہاں شیطان کا گزر نہیں ہے، کیونکہ ید اللہ ہر آدمی سے بیعت لے سکتا ہے۔ یزید ید اللہ سے بیعت آپ نے دیکھ لیا، ہر آدمی سے بیعت لے سکتا تھا، ید اللہ سے یزید وقت بیعت نہیں لے سکتے۔ بس زمانے میں جو بھی یزید کی بیعت کرے اس کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے۔ اور یہی نہیں ہے کہ ید اللہ سے بیعت نہ لے سکا، بلکہ جس کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں آ گیا اس کی سے بھی یزید بیعت نہ لے سکا، نہ عباس سے بیعت لے سکا، نہ علی اکبر سے بیعت لے سکا، نہ علی اصغر سے بیعت لے سکا، نہ اون سے بیعت لے سکا، نہ حبیب سے بیعت لے سکا، نہ ہور سے بیعت لے سکا۔ ہر آدمی کا ایک ہی وہ ہے درد کہ اہل بیت کی بزم میں ہم کیسے پہنچے، وہ کون سا راستہ ہے کہ پھر شیطان کا حملہ نہ ہو۔ آپ بزم اہل بیت میں چلے جائیں، شیطان کا حملہ وہاں نہیں ہوتا۔ اور یہ تسلسل سے ہوتا ہے کہ آپ نیک عمل جب تسلسل سے انجام دیتے ہیں، آج ہی شروع کریں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع کریں۔ آپ اہل بیت کی بزم میں چلے جائیں گے، جب اہل بیت کی بزم میں کوئی چلا جاتا ہے پھر وہاں پہ شیطان حملہ آور نہیں۔ ہمیں یہ خدا کا شکر ہے، یہ لاکھ ہے کہ اس نے ہمیں وہ بزم دی ہے، اور یہی دی ہے، دوسروں کے پاس یہ بزم موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ کون سا آدمی ہے کہ جس کے پاس جانے سے شیطان وہ خود بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ نے توجہ کی ہے؟ یعنی وہ تو خود، اگر کوئی توجہ کریں، یہ کہہ رہا ہو کہ لوگوں، تاریخ کا مطالعہ ہے آپ کا اور انشاءاللہ کریں گے، کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، ان لیے شیطان یا ترینی، میرے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے جو مجھے ہکا کے لے جا رہا ہے، اور دیکھو جب شیطان کو مجھ پر غالب دیکھو تو مجھ سے دور رہنا، مجھ سے دور رہنا۔ تو جس پہ شیطان خود غلبہ کیے ہوئے ہو وہ دوسروں کو شیطان سے نہیں بچا سکتا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ دوسروں کو بھی شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی ایک وہ ہے جو خود شیطان سے نہ بچ سکے، اور ایک وہ ہے جس کی بزم میں آنے سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے حضرت زہرا نے فرمایا اور قرآن نے اسے پیش کیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا۔
اے لوگوں یہ کس قسم کا حکم کرتے ہو، یہ کس قسم کے فیصلے کیے تم نے؟ جو خود محتاج ہدایت ہے اس کو ہادی بنا لیا ہے، وہ ہادی نہیں بن سکتا۔ ہادی وہی بن سکتا ہے جو خود محتاج ہدایت نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کی رہبری بھی کر رہا ہو، لوگوں کی ہدایت بھی کر رہا ہو۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل میں تسلسل پیدا کیا جائے، نیک عمل کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قلوب کا انتخاب کرے۔ اور یہ جو تسلسل عمل ہے، توجہ کریں، یہ جو تسلسل عمل ہے یہ ہے کیا؟ توجہ کریں، قرآن کی آیت ہے، یہ جو تسلسل عمل ہے یہ کرتا کیا ہے؟ کہا کرتا یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے قلب کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، یعنی یہ آمادہ ہیں متقی ہونے کے لیے، یہی لوگ متقی ہوں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور علی کس کے امام ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا، یعنی گویا امام علی جو ہیں وہ کس کے امام ہیں؟ متقیوں کے امام ہیں۔ یعنی جب آپ کے عمل نیک میں تسلسل پیدا ہوتا ہے تو اس وقت امام علی آپ کی امامت سنبھال لیتے ہیں اور آپ ان کی امامت کے دائرے میں، آپ ان کی رہبری میں آ جاتے ہیں۔ وَإِلَّا یوں تو امام وہ کائنات کے ہیں، امام وہ کس کے ہیں؟ لوگوں کے، پوری کائنات کے امام ہیں۔ لیکن کیا مطلب کہ امام المتقین، یعنی جو علی سے استفادہ کریں، جس کا ہاتھ علی کے ساتھ مل کر دست خدا بن جائے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جبھی ہوتا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیونکہ اللہ حی ہے، پھر جو اللہ سے وابستہ ہوا حسین ابن علی، پھر اسے کائنات مٹا نہ سکی۔ ساری زندگی لوگوں نے کوشش کی، سارے اسکالرز مل کے بھی بیٹھے، سارے قلم کار بھی مل کے بیٹھے، سارے مورخ بھی لکھ کے بیٹھے، ساری دنیا کی ایجنسیز بھی مل کے بیٹھی، اب پورا چوٹی کا بھی زور لگا لیا کہ حسین کو مٹا دیں، حسین کو نہیں مٹا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین بزم خدا میں ہے، جو بزم خدا میں ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لہٰذا جو بزم حسین میں چلا جائے اور جو چلے گئے اسے بھی آج تک کوئی مٹا نہ سکا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قائم و دائم رہیں اور ہم پیش رفت کریں، ترقی کریں، تو ہمیں بزم حسین ابن علی میں جانا ہوگا، جسے بزم الہی کہتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کو قرآن عظیم کی اس عظیم تعلیم سے اور اس کی عظیم تربیت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اس قرآن سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارا شفاعت کرنے والا قرار دے۔ بار الہ ہماری ہمیشہ سے ایک ہی دعا رہتی ہے کہ وارث قرآن شریک قرآن حضرت کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔